وہ بھی صرف اللہ کو ہوگا، یہاں ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے مسئلہ سن لیجئے، اسی لیے جب ہم کراٹے اور جوڈو کھیلتے تھے نا، یہ میرے دو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ دونوں رسٹ جو ہے میری ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ لنچاکو بھی بہت پھیرے ہیں، اور ہم نے ڈنڈے بھی بہت پھیرے ہیں، اور ہم نے جوڈو کراٹے بھی بہت کھیلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں ہڈیاں جڑوں سے ٹوٹ گئی ہے۔ جب وہ جوڈو کراٹے کا ماسٹر آتا تھا ہمارا برمیز اور چائنیز تھا، برما میں تھے لیکن چائنیز تھا، جب آتے تھے تو سارے لوگ اس کے سامنے ایسے ہوتے تھے، تھوڑا جھکتے تھے یا کم از کم سر جھکا کر اس کے سامنے سجدہ ریز کرتے تھے۔ ہم نے، ہمارے حضرت نے، ہمارے استاد نے کہا اگر تم کرتے ہو تو تمہارے لیے جانا جائز نہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ، نہیں کر سکتے، کھیلو مت، نہیں جا سکتے۔ تو جب وہ آتا تھا، دوسرے سارے برمیز اور چائنیز جو کلاس میں ہوتے تھے وہ تو کوئی جھکتے بھی تھے، کوئی سر بھی جھکاتے تھے، ہم لوگ ایسا اسٹینڈ اسٹل کی طرح کھڑے رہتے تھے، بلکہ پہلے سے چوڑے ہو جاتے تھے۔ پہلے تو ایسے ہوتے تھے نا، ان کو دیکھ کر اور چیڑے ہو جاتے تھے اور گردن اونچی کر دیتے تھے۔ اس نے 2-4 دن تو دیکھا، اس کے بعد کہا کیوں میرے سامنے جھکتے نہیں ہو؟ ہم نے کہا یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کو جھکنے کی اجازت نہیں۔ اچھا آدمی تھا، استاد تھا، اس کو تو پیسے لینے تھے نا، ایک پر بچہ وہ پیسے لیتا تھا، فری آف چارج تو نہیں سکھاتا تھا، وہ پیسے لیتا تھا، اس کو پیسے سے غرض تھی۔ اس نے کہا ریگارڈ لے، انگلش میں تو نہیں بولا، اس نے برمیز میں بولا تمہاری مرضی ہے جھکو، تمہاری مرضی ہے نہ جھکو، فیس برابر دے دیا کرو۔ اس کو تو فیس سے غرض تھی۔ ہمارے استادوں نے منع کر دیا تھا نہیں جھک سکتے آپ ذرا بھی۔ اسی لیے بہت ساری دفعہ میں، بہت سارے دوست آ کر ذرا جھک کر ملتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ ملنا جائز نہیں ہے، اتنا جھک کر ملنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو ایک طرح کا رکوع اور سجدہ ہو گیا جس کی اجازت نہیں ہے، سیدھا سیدھا ملو بھائی۔ تو حضرت عمران بن ماسان کی بیوی حنا کا ایک بیٹا ضائع ہو گیا، بڑا ہو کر مر گیا، اللہ کی مرضی۔ لیکن ان کی بیوی نے جو خواب دیکھا تھا، ایک خواب کا محل بنایا تھا، ایک محل بنایا تھا خواب کا، کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ اپنے ابا کی ریپلیسمنٹ کرے گا، اس کا ابا مسجد کا نمازی ہے، اس کا ابا مسجد کا خطیب ہے، جب اس کا ابا بوڑھا ہو گیا اور یہ جوان ہو جائے گا تو he'll take the place of his dad۔ اور اچھی چیز ہے، اچھی نیت کرنی چاہیے۔ اگر ابا نیک ہے اور بیٹا کو، ابا نمازی ہے، ابا امام ہے، ابا خطیب ہے بڑی مسجد کا، تو ابا اگر یہ نیت کرے یا اماں یہ نیت کرے کہ ابا بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کا بیٹا ابا کی جگہ پر کھڑا ہوگا، تو کوئی بری نیت تھوڑی ہے، اچھی نیت ہے، کرنی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب میں ریٹائرشپ پر آ جاؤں، ریٹائرمنٹ پر، تو میری جگہ پر میرا بیٹا بیٹھ جائے، اور وہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، اور جب میں ریٹائر ہو جاؤں تو میری جگہ پر میرا بیٹا بیٹھ جائے۔ اس پر ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا، تھوڑا لائٹ ریفریشمنٹ کے لیے میں ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک ڈاکٹر صاحب کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اس کا بیٹا نیا ڈاکٹر بن کے آیا، تو اس کو کہا بیٹا میں ایک ہفتے کے لیے عمرہ پہ جا رہا ہوں، فار ایگزامپل عمرہ پہ جا رہا ہوں، پاکستان گھومنے جا رہا ہوں، دبئی گھومنے جا رہا ہوں۔ یہ پرانے زمانے کا واقعہ، نہ دبئی تھا نہ ایسا کچھ تھا، تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں بیٹا تو دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب واپس آیا 7 دن کے بعد تو اس نے پوچھا بیٹا تیری کارکردگی کیا ہے، کیا کیا؟ اس نے کہا ابا آپ تو ایویں ہی ہمیں خواہ مخواہ ڈوبا چھوت، کچھ عقل نہیں ہے آپ کو اور کچھ تمیز نہیں ہے، آپ پرانے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس جو پچھلے 20 سال سے وہ عورت آتی تھی، ٹھوں ٹھوں کھنگتی تھی نا، اور آپ اس کو ڈراپ دیتے تھے، آپ اس کو سیرپ دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، تو 20 سال تک وہ آتی رہی، آپ کو فیس دیتی رہی، ٹھیک نہیں ہوا۔ ابا 7 دن میں نے اس کو ٹھیک کر کے واپس بھیج دیا۔ ابا نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا ہو کیا ہوا؟ ابا کیا ہوا، کیوں سر پکڑ لیا؟ فرمایا او کھوتیا او دے پیسے نال تو میں تینوں ڈاکٹر بنایا ہے، اس کے پیسے سے تو میں نے تجھے ڈاکٹر بنایا ہے، تو دوا ایسی گندی گندی دیتا رہا، وہ بار بار آتی رہی، پیسے دیتی رہی، فیس دیتی رہی، اس کے